بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے صدقہ فطر کے بارے میں۔ بیسکلی صدقہ فطر کا جو تعلق ہے وہ رمضان کے روزوں سے ہے۔ جس طرح سے مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، پھلوں کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اسی طرح سے صدقہ فطر ادا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو غریب ہیں، نادار ہیں، کمزور ہیں، ان کی بھی عید کا سامان ہو جائے، اور جو ہمارے روزے کے اندر کمیاں رہ گئی ہیں، جو روزے کے اندر مکروہات یا کچھ اور کمیاں رہ جاتی ہیں، ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، صدقہ فطر دینا کس پر واجب ہوتا ہے؟ جواب: ہر مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنی ہر نابالغ اولاد کی طرف سے ایک ایک صدقہ فطر دینا عید الفطر کے دن واجب ہوتا ہے۔ تو یہ عید الفطر کے دن ادا کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مالک نصاب وہی ہوگا جو زکوٰۃ کا مالک نصاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قربانی کا مالک نصاب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو مالک نصاب ہے تو وہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ ہاں، بالغ اولاد ہے، اس کی طرف سے دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عید الفطر کے دن اس کو نماز عید سے پہلے ہی اس کو ادا کر دینا ہے، اور انہی کو دینا ہے جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے اس کو آپ دیکھ لیں، اس کے بعد اس کو دیکھیں۔ اب سوال ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، یعنی کتنا صدقہ فطر نکالا جائے گا، وہ قیمت کیا بنتی ہے؟ جواب: صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گیہوں یا اس کا آٹا آدھا سا دیں، ٹھیک ہے۔ آدھا سا کیا، ابھی آپ انشاءاللہ آگے سمجھ جائیں گے۔ اور کھجور، منقع یا جو یا اس کا آٹا 1 سا دیں۔ اور اگر ان چاروں کے علاوہ کوئی دوسری چیز دینا چاہیں، مثلاً چاول، باجرہ یا اور کوئی غلہ یا کپڑا وغیرہ کوئی سامان دینا چاہیں تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا، یعنی اس چیز کا آدھا سا گیہوں یا 1 سا جو کی قیمت کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہ سا کیا ہے۔ یہ سا ایک پیمائش ہے پرانے زمانے کے اندر، جس طرح سے آج کلو اور اس کا زمانہ چلتا ہے، کلو گرام کا زمانہ ہے، ایسے ہی پہلے زمانے کے اندر سا ایک پیمائش یعنی ایک ناپنے کا آلہ تھا، اس سے وزن کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے اعتبار سے صدقہ فطر جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ اب پہلے زمانے کے اندر جو گیہوں تھا یہ تھوڑا مہنگا ہوتا تھا، اسی لیے یہاں پر آدھا سا لکھا ہے، اور جو جو وغیرہ ہے یہ تھوڑا سا سستا ہوا کرتا تھا، اسی لیے اس کو 1 سا کیا گیا ہے، یعنی کہ دونوں کی قیمت تقریباً برابر تھی، یعنی آدھا سا گیہوں اور 1 سا جو یہ تقریباً برابر ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل حساب اس کا یعنی وہ کم زیادہ بھی ہو جاتا ہے، اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس کی جدید مقدار کیا ہے، وہ انشاءاللہ ابھی نیچے آگے آ رہی ویڈیو کے اندر۔ اب سوال ہے کہ سا کتنی مقدار کا ہوتا ہے، یعنی سا جو ہے یہ کیا چیز ہے، اس کا وزن کیا ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ اعلیٰ درجہ کی تحقیق اور احتیاط یہ ہے کہ سا کا وزن 351 روپیہ بھر ہوتا ہے، 351 روپیہ بھر ہوتا ہے، اور آدھا سا 175 روپے 98 بھر اوپر، ٹھیک ہے۔ تو 175 کا ڈبل آپ کر لیں تو 351 بنے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا آدھا کیا ہے، یعنی 175 روپے 98 بھر۔ اب سوال ہے کہ نئے وزن سے سا کتنے کا ہوتا ہے، یعنی آج جو جدید وزن ہے گرام میں یا کلو میں، وہ کتنا بنے گا؟ تو جواب ہے کہ نئے وزن سے 1 سا 4 کلو اور تقریباً 94 گرام کا ہوتا ہے، 4 کلو 94 گرام کا ہوتا ہے، اور آدھا سا 2 کلو تقریباً 47 گرام کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ گیہوں سے ادا کرتے ہیں تو پھر 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت یہ دے سکتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے جو کے ذریعے سے یا کھجور یا منقع کے ذریعے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر
4 کلو 94 گرام اتنا وزن آپ کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ تو آپ کے گھر میں جتنے بھی آپ اپنی طرف سے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دینا چاہتے ہیں، تو جتنے بھی پر ہیڈ آپ کاؤنٹ کر لیں، گن لیں آپ کتنے بندوں کا دینا ہے، تو اتنے ہی آپ اس میں جوڑ کر ایڈ کر لیں۔ چلیے اب دیکھیں، شوہر جو ہے، شوہر کے ذمے بیوی کا جو ہے وہ صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ دے دے گا تو ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن دینا اس کے ذمے واجب نہیں ہے۔ چلیے، عورت اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے گی۔ اگلا سوال ہے کہ اگر گیہوں یا جوں دینے کے بجائے ان کی قیمت دی جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی اگر ہم گیہوں یا جوں نہ دیں بلکہ ان کی جو قیمت بنتی ہے وہ دے دیں، تو کہہ رہے کہ گیہوں یا جوں دینے کے بجائے ان کی قیمت دینا افضل ہے، یعنی بہتر ہے نا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ابھی کہ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو نادار ہیں، جن کے پاس عید کا سامان نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی عیدوں کی خوشیوں کو منا سکتے ہیں، ان کی عید کی خوشیاں بڑھ جائیں گی، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو مالک نصاب ہیں وہ اپنے غریب بھائیوں کا بھی خیال رکھیں، ان کی بھی عید کے اندر خوشیاں لائیں۔ تو قیمت دیں گے تو ان کو زیادہ اچھا لگے گا، اپنی جو ان کو ضرورت ہوگی، اپنی ضرورت کے حساب سے وہ خریداری کر سکتے ہیں، اپنی عید کی جو ہے خوشیاں بانٹ سکتے ہیں نا۔ اور اگر آپ غلہ دیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قیمت دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب آخری سوال ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، تو سیدھا سا جواب ہے اس کا کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر بھی دینا جائز ہے، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے ان کو صدقہ فطر بھی دینا جائز نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے، پیچھے اس کے پورا ایک ویڈیو موجود ہے، زکوٰۃ کا مال کن لوگوں پر خرچ کیا جائے، اس کے اوپر ایک ویڈیو آپ کو مل جائے گی اسی چینل کے اوپر، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اس کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے کہ فقیر ہے، مسکین ہے، مسافر ہے نا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر گنائی گئی ہیں کہ کون کون زکوٰۃ کے مستحقین ہوتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔